اور علی بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا نام بھی علی ہے، انجینئر علی مرزا کے بارے میں. جی علی بھائی کیونکہ وہ کنٹروورسیز میں رہتے ہیں. تو میں نے بھی کنٹروورسی پا دیا. نہیں اگر آپ اس پہ میں دیکھیے اگین وہی بات میں ہمیشہ کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں آپ کو فون بالکل نہیں کروں گا کہ فلاں حصہ نکال دے، کیونکہ جو بات میں نے یہاں پہ کی ہے اس کا مطلب ہے مجھے اس بات کا پہرا دینا چاہیے اور میں دوں گا انشاءاللہ. انجینئر صاحب کے لیکچرز میں نے سنے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق ہمیں بتایا ہے کہ جو شخصیات جن کو ہم دیکھیں، ان کی ایک بات مجھے جس میں اگری کرتا ہوں، وہ اندھی تقلید کے قائل نہیں. بالکل. اور یہ بات میں شروع دن سے مانتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو صرف قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا لیکن وہ آگے آپ تک پہنچایا گیا. اچھا، ہر صحابی تک پہنچایا گیا، اس سے قطع نظر کہ اس کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے، ہر صحابی تک پہنچایا گیا. ہر صحابی نے لیا اور پھر آگے ان کو تبع تابعین تک پہنچایا، پھر آگے پہنچا. اس کا مطلب ہے ہدایت آپ تک آئی ہے، اس ہدایت کو پرکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، عقل سلیم آپ کو عطا کر دی گئی ہے. یہی بات انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرکھو، اندھی تقلید مت کرو. وہ جو جن بابوں کی بات کرتے ہیں جی ہاں. اچھا، میں کسی بابے کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ پیرامیٹرز، پیمانے آپ کو بتا دی، قرآن میں حدیث میں بتا دیے گئے، سنت نبی میں بتا دیے گئے، ان پہ پرکھو تو صحیح. جھوٹے بابے کی کیا اوقات ہوگی اگر آپ نے اس پیمانے پہ پرکھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اور وہ اس پہ پورا نہیں اترا اور وہ دین فروشی کر رہا تھا، اس کی کیا اوقات؟ تو اس کو دیوار میں مت دے کے مارو، لیکن کم سے کم اس سے برات کا اعلان کرو، کنارہ کشی کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ. ہر چیز واضح ہے، ہر چیز واضح ہے، اللہ کی حدیث. بس میں اتنی بات کرتا ہوں. اور یہی بات اگر جو ہے وہ ایک شخص کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کئی لوگوں کو ان کے طرز تکلم سے اختلاف ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اختلاف ان کا جائز ہے، لیکن میں انجینئر صاحب کی اس کاوش کو سراہوں گا کہ ہاں انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ اندھی تقلید مت کرو، میں اس کا بھی اچھا ایک اور چیز ہو رہی ہے مذہب کے بعد، شاید آپ آگے پولیٹکس پہ چلے جائیں، یہی کام سیاست میں ہو رہا ہے. میں ایک کل کا واقعہ، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اب جب بھی آپ کا یہ چلے گا پروگرام، ایک صاحب نے، ایک عالم تھے، انہوں نے ایک بہت مقبول لیڈر، عصر حاضر کے بہت مقبول لیڈر کو نعوذ باللہ پیغمبر سے تشبیہ دے دی. اچھا، ان کا اقدام غلط تھا، پھر جو ریئیکشن آیا وہ اس سے بھی غلط تھا. مجمع نے مل کے، بلوائیوں نے مل کے ان کو مار ڈالا. تو اب جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط، اندھی تقلید. اچھا، جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط. آپ سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے لیڈران کو، جو کہ آپ اور مجھ جیسے انسان ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ان کو ہم نے درجہ نبوت پہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، چلو اس جیسا نہیں، کم سے کم اس کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. وہ کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ وہ لوگ کوئی بھی انسان. اب دیکھیں سر، پیغمبر کا ایک مرتبہ ہے سر. نبوت کا یا نبوت کو کہ ماننے کا پہلا تقاضا قبلہ کیا تھا؟ کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کے آگے سوال نہیں نا، ان کا حکم میں آخر ہے. انہوں نے اصحاب سے کہا کہ پتھر باندھو اور وہاں پہ پہنچ جاؤ، پہنچ گئے. کیوں؟ چونکہ چنانچہ تو ہے ہی نہیں نا. اچھا، یہ اس کا پہلا تقاضا ہے. اب آپ بھلے منہ سے پیغمبر مت کہو، لیکن جب آپ ایک سیاسی لیڈر کے ہر اقدام پہ سوال کرنا چھوڑ دو، سوال کرنے والے کو آپ مرتد قرار دے دو، اس کے دشمن بن جاؤ، اس کی ماں بہن ایک کر دو، آپ ایک سک، تو پھر آپ نے کہا نہیں مگر آپ نے اسی درجے پہ فائز کر دیا اپنے لیڈر کو. اور یہ 100% یہ 100% غلط ہے، یہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے ملک میں یہ زیادہ خطرناک ہے. ہم نے پہلے کیا کیا؟ ہم نے مشائخ کو، ہم نے گدی نشینوں کو پہلے، اور پھر بعد میں جب علماء حضرات کو کچھ اس کا چسکا پڑا کہ یار یہ مزے کی چیز ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں، شرعی ملتی ہے، پہلے اس درجے پہ فائز کیا. انہوں نے جو کیا وہ دین کے ساتھ کیا. اب ہم نے یہی چسکا پڑ گیا سیاست دانوں کو، نہیں ایسے تو نہیں ہوگا، اس کو دیتے اسلامی ٹچ. تو جب سیاسی ٹچ میں اسلامی ٹچ ایڈ ہوا نا، تو ان کو بھی وہی مزہ آنے لگا جو دین فروش کو آتا تھا. بالکل، انہوں نے کہا تو یہ تو بہت مزے، کیونکہ اس میں سوال نہیں ہے. جو کہہ دیا وہ عرف آخر ہے. اور پھر یہی ہوا کہ آپ جب احادیث کے ساتھ اپنی تقریر شروع کرو اور پھر اس کا اختتام، اس کا جو کلائمیکس ہے وہ دنیاوی بات پہ لے کے جاؤ. مطلب مجھے پتا ہے نا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ اوے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرمت ہے، اس کی ذمہ داری ہے. آپ نے جب تقریر کا آغاز کیا حدیث سے، تلاوت قرآن سے،
تو وہ ممبر جو ہے وہ سیاسی ممبر نہیں رہا. اس میں آپ نے یہ بتا دیا کہ اس ممبر کے اوپر دین اسلام کی ذمہ داری بھی آن پڑی ہے, اور اس کے بعد آپ نے تان و تشنی کا کام شروع کر دیا. آپ نے جو ہے وہ پھر لان تان کا کام شروع کر دیا, آپ نے گالی گلم کی کلوز شروع کر دی اسی ممبر سے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے اس ممبر کی حرمت کا پاس نہیں رکھا, آپ نے اس کو استعمال کیا. توجہ آپ نے توجہ لی. جب آپ نے توجہ لے لی کہ ہاں یار یہ بندہ مذہبی بات کر رہا ہے, دل سے کر رہا ہے, دیندار شخص ہے, اس کی گفتگو سنو, اور دین کے لبادے کے اندر اس نے اپنی سیاست بیچی, غلط ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ آپ کی عوام کے لیے, ان کے سننے کے لیے کہ بھائی ایسے مت کرو. بالکل گمراہ ہو. میں مطلب معاف کیجیے گا, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میرا دور دور تعلق نہیں ہے, لیکن میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہو رہا ہے یہ اس ایسی سیاست سے اور ایسے سیاست دانوں سے سر یہ بچنا چاہیے. ہم پھر ایک لیٹر کوشچن پہ آتے ہیں, پھر آگے پولیٹکس. جی کھانا شانا بنا لیتے ہیں کوئی؟ سر میں نے زندگی میں ایک دفعہ کڑھائی بنائی تھی, کوشش کی تھی وہ بھی یوٹیوب سے دیکھ کے نا, کہ کیسے بنتی ہے, روک کے بنی بہت اچھی تھی وہ. میں خود حیران تھا, میں نے بنائی ہے, اور اس کے بعد مجھے کچن میں جانا زہر لگتا ہے. اچھا نہیں, میں اس معاملے میں بہت سست انسان ہوں. میں ہوتا ہے کہ میں جب میں گھر پہ ہوں نا تو مجھے کوئی کھانا دے ایسے میرے سامنے لا کے رکھ دے, تو وہ اس معاملے میں میں بڑا ایک وہ ہوں, سست انسان ہوں, سست الوجود.